7 घंटों में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 10 वाकयात। वैसे इसे तरंग माहू के नाम से सारे जान रहे हैं और कह रहे हैं कि तरंग माहू खुदकुश हमलावर थी और इसने खुद को एक मेजर अटैक जो मिलिट्री कंपाउंड इन चगाई कैंडी जो एक खुदकुश हमलावर के तौर पे उसने, जहां पर काफी जानी नुकसान भी कहा जा रहा है बलूचिस्तान में। बलूच दहशतगर्दों ने बहुत हमले किए हैं जिनमें 10 पाकिस्तानी फौजियों के शहीद होने की भी इतलात है। इसके अलावा केपी में भी एक बड़ा वाकया हुआ है जहां 9 फौजियों की हलाकत है। गुलाम खान से अफगान बॉर्डर आजाद मंडी की तरफ जा रहा था जिसको टीटीपी ने निशाना बनाया है। जो अफगानिस्तान का प्रोविंस है बदख्शान, वहां पे 2 चाइनीज के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। ये माइंस के ठेके तो चाइनीज को अफगान तालिबान ने दिए हुए हैं, उनका कंट्रोल है बदख्शान में। बलूचिस्तान की 3 दहशतगर्द तंजीमों ने आपस में मर्ज किया है और वो एक हो गए क्योंकि चीनी अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत संजीदा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला की एयर स्पेस बंद कर रहा है, सी ब्लॉकेट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1 दिसंबर 2025। मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी टॉक के हवाले से। इसमें हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, 30 नवंबर और 1 दिसंबर की दरमियानी रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से एक खतरनाक रात। 7 घंटों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 10 वाकयात। सारी रात बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में 7 जगहों पर 10 हमले किए हैं 7 घंटों में। और इनमें एक खुदकुश हमला है जो एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया है एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर नौकंडी बलूचिस्तान प्रोविंस में, और वहां पर फायरिंग भी हुई है। अब इस खुदकुश हमले की एक खास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये खुदकुश हमला एक खातून को बतौर खुदकुश हमलावर इसमें ज्वाइन किया गया है। उसका नाम जो बीएलएफ की तरफ से जारी किया गया है वो है जरीना रफीक अलियास तरंग माहू। वैसे इसे तरंग माहू के नाम से सारे जान रहे हैं और कह रहे हैं कि तरंग माहू खुदकुश हमलावर थी और इसने खुद को एक मेजर अटैक जो मिलिट्री कंपाउंड इन चगाई कैंडी जो एक खुदकुश हमलावर के तौर पे उसने, जहां पर काफी जानी नुकसान भी कहा जा रहा है बलूचिस्तान में कि वो एक खुदकुश हमलावर। ये 5वीं खातून खुदकुश हमलावर है जो बलोच दहशतगर्दों ने इस्तेमाल की। इसके अलावा कराची में की थी और 2 खुदकुश हमलावर जो हैं खवातीन लड़कियां जवान वो पकड़ी जा चुकी हैं जिंदा, जिन्हें सिक्योरिटी इदारों ने पहले ही पकड़ लिया था जब उनको तैयार किया गया था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। और तब ये बात सामने आई थी कि यंग लड़कियों को ब्लैकमेल करके भी सुइसाइड बॉम्बर बनने पर तैयार किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि यंग लड़कियों को पहले तैयार किया जाता है, फिर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उन्हें सुइसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ है। लेकिन ये 5वीं खातून थी, लड़की थी जिसको बतौर सुइसाइड बॉम्बर इस्तेमाल किया गया गुज़िश्ता रात। और उसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रात बलूच दहशतगर्दों ने बहुत हमले किए हैं जिनमें 10 पाकिस्तानी फौजियों के शहीद होने की भी इतलात है। तो बहुत दिनों से जो ये कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से काफी पेशरफ्त है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का नेटवर्क बहुत टूटा है और शायद अफगानिस्तान से बलोचों को अब वो मदद मिलनी मुश्किल हो गई है और शायद अफगान तालिबान जो है वो बलोचों की मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल रात बलोच दहशतगर्दों ने दोबारा अपनी भरपूर ताकत से बलूचिस्तान में 7 जगहों पर हमला किया है, खुदकुश हमला किया है, मिलिट्री तंसीबात पर हमला किया है, फौजियों को निशाना बनाया है, उन्हें शहीद किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में 30 नवंबर और 1 दिसंबर की दरमियानी रात एक खूनी रात के तौर पर गुजरी है जिसमें दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात हुए हैं और बहुत सारी शहादतें हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा केपी में भी एक बड़ा वाकया हुआ है जहां 9 फौजियों की हलाकत है, बल्कि 10 पाकिस्तानी फौजी जो है वो बॉर्डर एरिया है गुलाम खान। ये एक फौजी कॉन्वॉय था जो गुलाम खान से अफगान बॉर्डर आजाद मंडी की तरफ जा रहा था जिसको टीटीपी ने निशाना बनाया है और इस निशाने में भी 10 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। तो ये तो एक बड़ा वाकया था जो केपी में हुआ और एक कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया। और बलूचिस्तान में तो मुतअद्दिद जगहों पर दहशतगर्दी के हमले हुए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को निशाना बनाया गया और हमारे फौजी शहीद हुए हैं। तो ये 2
رات کے واقعات تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، جو افغانستان کا پروونس ہے بدخشان، وہاں پہ دو چائنیز کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بدخشان جو ہے وہ تاجکستان کا بالکل بارڈر ہے ساتھ، تاجکستان کے اس طرف تو ہم نے چائنیز کے مرنے کی اطلاعات دیکھی تھی، اور کہا گیا تھا کہ وہ ڈرون افغانستان سے گیا ہے، افغانی کہہ رہے تھے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بدخشان میں بھی سونے کی کانیں ہیں اور وہاں پر بھی چائنیز کام کر رہے ہیں۔ اب دو چائنیز جو ہیں بدخشان میں بھی ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اب افغان طالبان اس کا کیسے جواب دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو تاجکستان میں چائنیز مرے ہیں ان میں افغان طالبان کا کوئی قصور نہیں، تو یہ مائنز کے ٹھیکے تو چائنیز کو افغان طالبان نے دیے ہوئے ہیں، ان کا کنٹرول ہے بدخشان میں، اور وہاں دو چائنیز کے مرنے کو وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک اور بات ہے۔ ایک اور، چونکہ ہم آج بلوچستان کی دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی 3 دہشت گرد تنظیموں نے آپس میں مرج کیا ہے اور وہ ایک ہو گئے۔ جب یہ تنظیمیں آپس میں مرج کریں نا تو کمزوری کی بھی علامت ہوتی ہے۔ جب یہ بہت طاقتور ہوتی ہیں تو اکیلے اکیلے کام کرتی ہیں، اپنے اپنے جھنڈے تلے اپنے اپنے، لیکن جب ان کی طاقت کم ہونے لگتی ہے تو یہ ایک دوسرے میں مرج ہو کے خود کی طاقت بڑھانے کی بات کریں۔ جیش العدل، انصار الفرقان اور BLA، ان سب نے آپس میں خود کو مرج کیا، اور ایک نیا جھنڈا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جو ان تینوں کے مرجر کے بعد سامنے آیا ہے کہ ان تینوں نے خود کو مرج کیا ہے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ رات بلوچستان میں بہت قہر ہوا، بہت دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور KP میں بھی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ان حالات کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے جہاں پاکستان نے افغانستان پر کائنیٹک آپریشن کرنے کی فائنل فیصلہ کرنا ہے۔ یہ واقعات پاکستان کو اس فیصلے کے قریب لے کے جا رہے ہیں جہاں یہ ہے کہ جب تک ہم ان سب کو کے ٹھکانے افغانستان کے اندر ختم نہیں کریں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پھر KP میں گورنر راج کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، لیکن بلوچستان میں کی حکومت پر تو فوج کا موقف ہے نا کہ وہ تو دہشت گردی میں شدید تعاون کر رہی ہے، تو وہاں 7 گھنٹے میں 10 واقعات کیسے ہو گئے، اس کا بھی کسی نے جواب دینا ہے۔ چلیں جی، KP میں ہونے والی دہشت گردی پر تو ہم PTI کی KP حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ تعاون نہیں کر رہی، لیکن بلوچستان پر ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی تو کسی کو ہمیں جواب دینا پڑے گا، کسی کو بتانا پڑے گا کہ جی بلوچستان میں حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ جب تک ہم افغانستان کے اندر کائنیٹک آپریشن نہیں کریں گے ملک کے اندر دہشت گردی نہیں رک سکتی ہے، اور اب تو بہت سارے لوگوں کی یہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ بالآخر پاکستان کو کائنیٹک آپریشن کرنا پڑے گا۔ جو بدخشان میں اب 2 چائنیز کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ یقیناً ہمیں چینی حمایت دلائے گی، کیونکہ چینی اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ پاکستان میں جب وہ ڈیم پر چائنیز مرے تھے تو کئی ملین ڈالر ہم پر جو ہے جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اور پاکستان اور چین کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، تو لہذا اب ادھر تاجکستان میں بھی چینی مارے گئے ہیں اور ادھر بدخشان میں بھی چینی مارے گئے ہیں، دونوں طرف افغان طالبان کا نام آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں چینیوں کو بھی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی کہ اب ان کو افغانستان میں کائنیٹک آپریشن میں پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ووٹ جو ہے نا وہ امریکہ کا ہوگا۔ لیکن جب امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کہ ہم افغانستان میں کائنیٹک آپریشنز کریں، تو پھر یہ قطر وغیرہ سب کی جو ثالثی ہے ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، امریکہ کے ووٹ میں سب کا ووٹ ہوگا۔ امریکہ جب کھڑا ہو جائے گا تو پھر سب کھڑے ہو جائیں گے، پھر کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ وینیزویلا کے حوالے سے تو دیکھ ہی رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وینیزویلا کی ایئر سپیس بند کر رہا ہے، سی بلاکٹ کر رہا ہے۔ اب وینیزویلا کے جو صدر ہیں ان کا اتحاد تو روس اور چین کے ساتھ تھا، لیکن ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ روس نے اپنے جتنے شہری ہیں، جتنا کچھ ہے وینیزویلا میں، ان کو پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور لوگوں کو کہا ہے کہ آپ وینیزویلا چھوڑ دیں، اور اپنی فلائٹس ٹو وینیزویلا بھی ختم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں امریکہ اور روس کی وینیزویلا پہ سودے بازی ہو گئی ہے۔ وینیزویلا میں دنیا میں سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس ہے، لیکن روس چونکہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 28 نکاتی فارمولا دیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پورا کا پورا ٹرمپ کے حق میں ہے، اور اگر وہ امن ہو جو فارمولا یوکرین مان جاتا ہے تو پوٹن کی جیت ہے۔ تو کیا یوکرین کے عوض وینیزویلا کی قربانی ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں غزہ کی گھر قرارداد پر جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس پر روس اور چین نے ایبسٹین کیا تھا، انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا، نہ حق میں نہ خلاف۔ تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ چائنا نے اپنی جو ٹیرف ٹریڈ ڈیل ہے
وہ امریکہ سے کی، ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہو گئی ساؤتھ کوریا میں، وہاں معاملات حل ہو گئے، اور اب بھی کہا جا رہا ہے چین کے ساتھ بہت مثبت پیش رفت جاری ہے، اور روس نے یوکرین کے عوض ٹرمپ کو غزہ کے پیس پلان دیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کے عوض وینزویلا بھی دیا جا رہا ہے، اور روس نے اپنے تمام انٹرسٹ وینزویلا سے ختم کی کر رہا ہے، وہاں سے پل آؤٹ کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وینزویلا کی قربانی دے دی جا رہی ہے، اور امریکہ وہاں پہ رجیم چین آپریشن جو ہے وہ اب آسانی سے کر لے گا، کیونکہ اگر روس اور چین وینزویلا سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر وینزویلین پریزیڈنٹ کے لیے اور اس رجیم کے لیے وہاں پر خود کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وینزویلا کے حوالے سے یہ جو خبر ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ نے اب جو ایئر بلاکٹ کیا ہے اس میں روس اور چین جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، اس نے ان سے وینزویلا کے حوالے سے ڈیل کر لی ہے، اسی لیے روس نے اپنی فلائٹس بند کی ہیں، پھر چین بھی پیچھے ہٹ جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے امریکہ اپنے رجیم چینج پلان کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔